بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک کوے کے ذریعے دفنانے کا طریقہ اپنایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ رائے حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں، جن سے اولادیں کثیر پیدا ہوئیں۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا تھا، حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت ہی دکھ ہوا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام بہت ہی اداس رہا کرتے تھے۔ ماں اور باپ بیٹے کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما کہ جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوش تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 103 سال کے قریب ہوگی۔ شیس کے عربی زبان میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے ہی ملتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیس علیہ السلام بڑا ہو کر بہت ہی نیک اور والد کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح سے کی کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس کو ہر برے اور اچھے کام کی پہچان تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو دریس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں میں علم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح اور بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا، وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرا شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا، اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی بہتری کی توقع تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عظیم منصب سے فیض یاب فرمایا اور بے شمار اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددگار بھی ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے،
کیونکہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی بسر کر دی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ میرا بھائی شیطان کا پیروکار کیوں بن گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ان کو نیک عمل کرنے کی طرف لانے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے تھے، جس نے اپنے باپ آدم علیہ السلام اور قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی۔ اس کو طوفان نوح میں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک مانتا ہو، اپنے بادشاہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہو، کفر اور شرک سے دور رہتا ہو، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتا ہو، مصیبت کے وقت صبر اور تحمل سے کام لیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت پاس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اس کو نصیحت فرمائی کہ تم میرے وصال کے بعد میری جان نشین مقرر ہو جاؤ گے، تم تقوی اختیار کرو، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے رہا کرو۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوق کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔